قیام پاکستان کے بعد کے برسوں کا ذکر ہے۔ نامور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو، شاعر احمد راہی اور فلمی ہدایت کار مسعود پرویز کی ایک فلم کی منصوبہ بندی میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہیرو کے رول کے لیے کمال نامی ایک اداکار کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ فلم کے پروڈکشن آفس میں ایک دن اچانک مردانہ وجاہت اور مسحور کن آواز کے حامل ایک نوجوان کسی کام سے آتے ہیں۔ ہدایت کار ان فطری ہیرو دکھنے والے نوجوان کو کمال کی جگہ ہیرو کا رول دینے کی پیشکش کر دیتے ہیں۔ 1950 میں بیلی نام سے ریلیز ہونے والی یہ فلم شائقین سے بہت زیادہ مقبولیت تو نہ سمیٹ سکی، مگر اس نے فلم انڈسٹری کو آنے والے دور کے لیے سب سے مقبول اور مسحور کن فلمی جوڑی عطا کی۔ یہ پاکستانی فلمی صنعت کے اولین رومانوی فلمی جوڑے سنتوش کمار اور سبیحہ خانم کے فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کی داستان ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ملک کے نوزائیدہ فلمی صنعت اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ انور کمال پاشا، WZ احمد، مسعود پرویز اور شوکت رضوی جیسے فلم ساز بدلتے حالات اور موضوعات کو فلموں میں سمو رہے تھے۔ مردانہ وجاہت اور زبان و بیان کے حسن سے مالات مال سنتوش کمار دیکھتے ہی دیکھتے رومانوی ہیرو کے روپ میں مقبولیت کے جھنڈے گاڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کا اصلی نام فلم کی سکرینوں، شائقین کے ذہنوں اور تاریخ کے صفحوں سے غائب ہو گیا۔ سنتوش کمار کا اصلی نام سید موسیٰ رضا تھا، جو کہ 25 دسمبر 1925 عیسوی کو اندرون لاہور کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک کاروباری شخصیت تھے اور وہ اپنے والد اور خاندان کے ہمراہ حیدرآباد دکن منتقل ہو گئے۔ موسیٰ رضا نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے گریجویشن کی، مقابلے کا امتحان پاس کر کے تحصیلدار کے عہدے کے لیے منتخب ہو گئے تھے، مگر افتاد دبا اور مردانہ جمال کے باعث نوکری کے بجائے فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ معروف فلم ساز نذیر ان دنوں ممبئی کی فلم انڈسٹری سے منسلک تھے۔ موسیٰ رضا کے والد سے ان کی قربت کا تعلق تھا۔ نذیر کے مطابق انہوں نے نو آموز نوجوان کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ پہلے سوسائٹی اور پھر نئی کہانی نامی فلموں کے ذریعے انہیں فلم نگری سے متعارف کروایا۔ معروف صحافی اور کالم نگار مسعود اشعر نے موسیٰ رضا کے سنتوش کمار بننے کی وجوہات 1982 کے روزنامہ امروز میں کچھ یوں بیان کی ہیں۔ اس زمانے میں مسلمان اداکار اپنا اصلی نام ظاہر کرنا معیوب خیال کرتے تھے۔ اشوک کمار اور دلیپ کمار اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ ان کے نام پر اپنا فلمی نام رکھنا لوگ عزت اور نیک شگون سمجھتے تھے۔ موسیٰ رضا نے ممبئی کی فلمی زندگی میں اس روایت کے زیر اثر اپنا نام سنتوش کمار رکھ لیا۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں 50 اور 60 کی دہائی رومانوی فلموں کے عروج کے حوالے سے یاد رکھی جاتی ہے۔ لاہور کی تہذیبی زندگی کو اجاگر کرنے والے حکیم احمد شجاع پاشا کے فرزند انور کمال پاشا ایک منجھے ہوئے فلم ساز تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے ناول باپ کا گناہ کی فلمی تشکیل دو آنسوؤں کے نام سے کی۔ اس فلم میں سنتوش کمار کی دل موہ لینے والی اداکاری نے ان پر مقبولیت کے دروازے کھول دیے۔ ملکہ ترنم نور جہان کی قیام پاکستان کے بعد بحیثیت اداکارہ اور گلوکارہ پہلی فلم چن وے تھی، جس میں ان کے مد مقابل سنتوش کمار نے ہیرو کا کردار ادا کیا۔ ماسٹر فیروز نظامی کی مدھر دھنوں اور استاد دامن کے رس بھرے گیتوں نے اسے یادگار فلموں کی صف میں لا کر کھڑا کیا۔ 1953 میں سنتوش کمار اور سورن لتا کی فلم شہری بابو نے دھوم مچا دی۔ اس فلم کی خاص بات ماسٹر عنایت حسین بھٹی کا صوفی گیت بھاگاں والیو نام جپو کا نیا تجربہ تھا۔ سنتوش کمار نے اپنے دور کے تمام خواتین اداکاروں کے ساتھ یادگار فلمی کردار ادا کیے۔ سورن لتا، شمیم آرا شمی، مسرت ناز، آشا بھوسلے، مینا شوری اور راگنی کے ساتھ ان کی درجنوں رومانوی فلموں نے شائقین کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ سنتوش کمار اور سبیحہ کی جوڑی نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں جذبات سے بھرپور رومانوی اداکاری کی روایت کی داغ بیل ڈالی۔
سرفروش اور قاتل نامی فلموں سے اس خوبرو جوڑے کی جے جے کار ہونے لگی۔ 1957 عیسوی میں اس جوڑی کے کامیاب فلموں کا سال تھا۔ عشق لیلا، وعدہ، سردار اور 7 لاکھ جیسی شاہکار فلموں نے دونوں کی شہرت آسمان کی بلندی تک پہنچا دی۔ فلم 7 لاکھ میں معروف اداکارہ نیلو نے اپنی زندگی کا پہلا فلمی رول، جو کہ ایک نوعمر پہاڑی لڑکی کا تھا، نبھایا۔ فلمی شاعر سیف الدین سیف کا مقبول گیت آئے موسم سہانے رنگیلے اسی فلم کی بدولت امر ہو گیا۔ عشق لیلا بلا شبہ ہماری فلمی تاریخ کی سب سے بڑی فلم بھی کہی جا سکتی ہے، جس کے لازوال گیتوں نے شہرت دوام حاصل کی۔ برصغیر کے نامور میوزک ڈائریکٹر خواجہ خورشید انور کے ساتھ ان کی فلموں انتظار اور گھونگھٹ میں اداکاری پر بہترین اداکار کا ایوارڈ بھی سنتوش کمار کے حصے میں آیا۔ جذبات میں ڈوبے مکالموں اور نکھرے اور ستھرے لہجے نے ان کی شہرت سرحد پار پہنچا دی۔ خواجہ خورشید انور لکھتے ہیں کہ جب ان کی فلم انتظار انڈیا میں ریلیز ہوئی تو وہاں کے اخبارات نے سنتوش کے فن کو سراہتے ہوئے اسے گاڈ ان دا اسکرین کا لقب دیا۔ رومانوی ہیرو کی پہچان رکھنے والے اس فنکار نے سرفروش نامی ایکشن فلم میں بھی کام کیا اور فلمی شائقین سے خوب داد سمیٹی۔ انور کمال پاشا کی یہ فلم اپنے زوردار مکالموں کی وجہ سے فلم بینوں کے دل و دماغ پر چھائی۔ مشہور فلم ڈائریکٹر WZ احمد کی فلم وعدہ سنتوش کمار کے لیے 2 حوالوں سے اہم تھی۔ اس کے ذریعے نہ صرف انہوں نے فلمی اداکاری کا معتبر ایوارڈ نگار جیتا، بلکہ اس کی شوٹنگ کے دوران انہوں نے صبیحہ خانم کا دل بھی جیت لیا۔ صبیحہ خانم کا اصل نام مختار بیگم اور تعلق گجرات کے ایک لوک فنکار گھرانے سے تھا۔ ان کے والد محمد علی کو ماہیہ گانے کی وجہ سے محمد علی ماہیہ کہا جاتا تھا۔ اداکاری کا شوق انہیں لاہور لے آیا۔ تھیٹر کے ہدایت کار نفیس خلیلی کے ڈرامے بت شکن میں اداکاری سے فنکارانہ زندگی کا آغاز کیا اور متاثر کن اداکاری پر نفیس خلیلی نے مختار بیگم کو صبیحہ خانم کا نام دیا۔ سنتوش اور صبیحہ 1958 عیسوی میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ یہ سنتوش کی دوسری شادی تھی۔ ان کی پہلی بیوی جمیلہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں جس نے خوش دلی سے صبیحہ کو قبول کر لیا۔ عمر بھر دونوں میں مثالی تعلقات قائم رہے، یہاں تک کہ سنتوش کے انتقال کے بعد امریکہ جانے کے چند برس قبل وہ جمیلہ بیگم کے ساتھ ہی رہائش پذیر رہیں۔ صرف صبیحہ اور سنتوش کی جوڑی ہی نہیں بلکہ یہ سارا گھرانہ فلم سے وابستہ رہا ہے۔ ایک ہی خاندان کے اتنے سارے افراد کی فلموں میں نمایاں ہونے کی شاید کوئی اور دوسری مثال موجود ہو۔ نامور فلمی ہیرو محمد علی کے بعد وہ دوسرے سپر سٹار تھے جنہوں نے 1976 عیسوی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ تاہم ان کا یہ تعلق خاموشی اور پچھلی صفوں کا تھا۔ ان کی نسبت محمد علی کو اپنے سرگرم کردار کی وجہ سے قید و بند کی مشقت بھی برداشت کرنا پڑی۔ 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سنتوش کمار کو بعد از مرگ ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ ان کی آخری فلم دیوانے 2 میں اداکارہ بابرہ شریف ہیروئن تھیں۔ یہ فلم ان کی وفات کے بعد 1985 عیسوی میں ریلیز ہوئی۔ دلکش مکالموں اور دلسوز انداز والے سنتوش کمار 11 جون 1982 عیسوی کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کے چھوٹے بھائی درپن کا انتقال ان سے 1 برس قبل ہو چکا تھا۔ تیسرے بھائی ایس سلیمان کا انتقال 2021 میں ہوا۔ سنتوش کمار نے 35 برس کی فلمی زندگی میں 85 کے قریب فلموں میں کام کیا۔ ان کا پہناوا اپنے دور کے فیشن بن جاتا تھا۔ اس مقبول عام جوڑی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سنتوش اور صبیحہ کی جوڑی بنی تو لوگ اشوک کمار اور لیلا چٹنس کی جوڑی کو یاد کیا کرتے تھے۔